मैं खुदा का खादम, खुदा का ममसू पास्टर मीका लॉरेंस फर्स्ट यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ईसा नगरी से आज आपके साथ हूँ। व्यूवर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे सुन रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ गवाही टीवी की जानिब से क्रिसमस का एक सरमन जो मुझे खुदा ने मौका दिया मैं आपकी ज़िंदगियों तक पहुँचाऊँ। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस लायक किया कि मैं उसके कलाम की खुशखबरी का पैगाम दुनिया के कोने तक लेकर जा सकूँ। आइए मेरे साथ व्यूवर्स इस बात पर गौर कीजिएगा कि क्रिसमस को हम किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। दर हकीकत हमें इस बात को जानना लाजिम है कि क्रिसमस हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। यकीनन एक कॉमन सी बात है, किसी से भी आप पूछें, इवन के गैर मज़ाहिब से, गैर अक़वाम से भी अगर हम पूछें कि क्रिसमस 25 दिसंबर है क्या, तो सब यही कहेंगे। कोई कहेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, मसीही कहेंगे यस्सु अल मसीह की पैदाइश, और हमारे हिंदू मज़हब जो हैं, हिंदू कौम जो है वो भी कहेगी कि प्रभु की ये पैदाइश का दिन है। क्या उस प्रभु को, उस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को या यस्सु अल मसीह को हम जानते हैं? लाजम तो ये है तमाम अक़वाम, तमाम मज़ाहिब, तमाम कौमें जो सिर्फ़ इस बात को जानती हैं कि 25 दिसंबर को यस्सु अल मसीह पैदा हुए, कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, क्या उसकी कुदरत को तमाम मज़ाहिब, तमाम कौमें जानती हैं? खुदा के कलाम में से आज इसी बात को देखेंगे। किसी का प्रभु, किसी का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और किसी का यस्सु है क्या, उसकी ज़ात अक़दस है क्या। मेरे साथ व्यूवर्स देखिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा से मैं आपके लिए तलावत करूँगा, जिसमें आपकी ज़िंदगी के लिए और मेरी ज़िंदगी के लिए कुछ यूँ मरकूम है। इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतू और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के काम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दानी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुज़ुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पहलौठे को दुनिया में लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का असा रास्ती का असा है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसे कबूल करके इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत साबित हो। जी व्यूअर्स, अभी हमने आयत मुक़द्दसा को तलावत किया और इसके अंदर क्या खूबसूरत बात उन फरिश्तों के लिए जो खुदा के साथ साथ थे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, क्या कभी खुदा ने उनसे कहा कि तू मेरा बेटा है, या कभी उनसे कहा कि इख्तियार मैं तुम्हें देता हूँ? लेकिन जब पहलौठे को दुनिया में लाता है, पहलौठा यानी यस्सु अल मसीह, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि प्रभु, वही यस्सु अल मसीह, उससे वो कहता है कि तू मेरा बेटा है। और तमाम तर फरिश्तों को कहा जाता है कि आए फरिश्तों ऐसे सजदा करो, क्योंकि ये सजदों के लायक खुदा है। मेरे नौजवान बेटों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे तमाम मसीही अक़वाम, तमाम मसीही कौम, तमाम मसीही लोगों, मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या क्रिसमस अपने यस्सु अल मसीह की ज़ाते अक़दस के बिल्कुल ऐन मुताबिक हम सेलिब्रेट करते हैं, या जस्ट हमने 25 दिसंबर को एक एंटरटेनमेंट का डे बनाया है? 25 दिसंबर को क्या हमने इंजॉय का दिन बनाया है?
24 کی رات کو کیا ہم نے انجوائے کی رات بنایا ہے، 24 کی رات کو انٹرٹینمنٹ کی نائٹ نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں 24 کی رات کو ایک ایسا بڑا واقعہ رونما ہوا جو ہماری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ثابت ہوا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع المسیح پربھو اس دنیا میں آیا، جس نے آ کر پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے لہو کا کفارہ دے کر دھو ڈالا۔ 24 کی رات ہمارے لیے نجات کی رات ہے، اور ہم اسے کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کیا خدا کے کلام کے عین مطابق سیلیبریشن ہے ہماری؟ اگر نہیں ہے تو میں خدا کا ممسو آپ کو بتاتا چلوں 24 کی رات 25 دسمبر ہم سیلیبریٹ نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا یہ جو ذات اقدس ہے جسے خدا کہتا ہے، جسے خدا نام کہہ دیتا ہے، میرے ساتھ پھر سے دیکھیے عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 6 7ویں آیت مقدسہ کو غور سے سنیے گا، اس سے سماعت فرمائیے گا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ خدا کے کلام کو آپ کی زندگیوں تک ایمانداری کے ساتھ گوش گزار کروں، اور درخواست کرتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں اسے ایمانداری کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے جو برکت لے کر آتا ہے وہ برکت ریسیو کر سکے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، لکھا ہے اور جب پہلوٹھے کو دنیا میں لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ سجدوں کے لائق ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ سجدوں کے لائق ہے، نہ کہ اس کے نام پر ہم اپنی عیاشیاں کریں، نہ کہ اس کے نام پر ہم اس دن کو شراب کی نظر کر دیں، نہ کہ اس دن کو ہم اپنے مختلف گندے حرکتوں اور گندے کاموں کے نام کریں، بلکہ وہ سجدوں کے لائق ہے۔ تو یہ رات ہمیں، یہ دن ہمیں سجدوں کے میں رکنے کے لیے خدا نے عطا کیا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی کے اوپر اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کل کا دن آپ دیکھیں گے؟ خدا کا کلام واضح طور پر کہتا ہے اے انسان تیری زندگی عام بخارات کی مانند ہے۔ تو اگر خداوند خدا نے اپنی مقدس مرضی کے مطابق اپنے بیٹے کا وہ خاص دن جس دن وہ دنیا میں آیا آپ کی زندگی کے لیے رکھا ہے، چن رکھا ہے کہ 2018 کی 24 کی رات کو آپ سیلیبریٹ کر سکے، 25 دسمبر کو آپ سیلیبریٹ کریں، تو خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع غیر اقوام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، غیر اقوام کا پربھو، شراب کے نام مت کیجئے، نشوں کے نام مت کیجئے، عیاشیوں کے نام مت کیجئے، وہ سجدوں کے لائق خدا ہے۔ اسے میرا سجدہ نہیں، اسے تو فرشتوں تک کو حکم دیا گیا کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کرے، کیونکہ یہ میرا پہلوٹا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، اس کے طفیل ہی تم نجات پا سکتے ہو۔ خدا کا کلام یوحنا کی کتاب میں کہتا ہے جس کے پاس جتنوں نے خدا کے جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ بیٹا ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، سجدوں کے لائق ہے۔ آگے چل کر کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کے لیے، جن فرشتوں کو حکم صادر فرمایا گیا کہ تم اسے سجدہ کرو، ان فرشتوں کے لیے کہتا ہے کہ وہ اپنے ان فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے اور خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کتنا بڑا نام، کتنا بڑا عہدہ، کتنا بڑا رتبہ نوازتا ہے اسے وہ خدا کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے اے خدا، اپنے بیٹے کو کہتا ہے اے خدا تیرا تخت عبدالآباد قائم رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں خدا کا بیٹا یسوع المسیح جب دنیا میں آیا تو اس نے بھی تمام تر برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ میں باپ میں سے ہوں اور باپ مجھ میں سے، میرے کھولے کو کوئی بند کر نہیں سکتا اور میرے بند کیا کو کوئی کھول نہیں سکتا، کیونکہ یسوع المسیح کل مختار ہے۔ اس کل مختار کی پیدائش کا دن ہم کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کرسمس جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے کیا تبدیلی لایا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا؟ کرسمس کے بارے میں بتاتا چلوں، اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں یا کامن سا آپ اس کو دیکھیے، کرسمس کو ہم رائٹ ڈاؤن کیسے کرتے ہیں؟
کوئی لکھتا ہے اس کو XMAS، اور جب اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں تو اس کا رائٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے CHRISTMAS۔ MAS کو ہٹا کر اگر ہم دیکھیں تو کرسمس کا سٹارٹ ہمارے پاس کرائسٹ آتا ہے۔ آمین۔ کرائسٹ، کیا وہ کرائسٹ جس کا ہم یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر ہے، ہماری سوچوں کے اندر ہے؟ کیا وہ کرائسٹ جو سجدوں کے لائق ہے اسے ہم سجدہ کرتے ہیں؟ یا اس دن کو ہم غیر اقوام کے لیے کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کیا خدا ہمارا اس کے بیٹے کی پیدائش کے اس دن کی سیلیبریشن سے ہم سے خوش ہے؟ میرے ساتھ ذرا دیکھیے، آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ پہلا یوحنا میرے ساتھ ذرا نکالیے ویورز، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت یہی ہے۔ اور تم جانتے ہو وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع سے ہی گناہ کرتا ہے۔ خدا کا بیٹا، اس لیے غور کیجئے گا، اس حوالہ کو میں، ان ورسز کو میں اس لیے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ آپ آیت مقدسہ کو سٹارٹ سے لے کر وہاں تک جائیں جہاں ہمارا مقصد ہے آج کے میسیج کا، اور یہاں مرقوم ہے، خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ ویورز، میں خدا کا خادم آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کا کلام واضح طور پر کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اب میں کچھ دیر کے لیے بریک پر جاتا ہوں، بریک کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔ کو بڑی برکت دے، آمین۔